السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شہریت کے قانون کے خلاف ایک بار پھر مظاہروں میں تیزی، 7 افراد ہلاک۔ چینی وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو ماہرین کی ہدایات، جس کو بہت ضروری سننا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے سچن ٹنڈولکر کو سوچن، کوہلی کو کوہلی اور احمد آباد کو اما آباد پکارتے رہے۔ سعودی عرب میں قیدی مقررہ مدت سے زیادہ دن گزارنے پر معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ 2030 ویژن یا ورجن سعودی عرب کا پہلا خواتین فٹ بال ٹورنامنٹ کروانے کا اعلان۔ موٹاپے کا شکار خواتین میں کویت پہلے نمبر پر۔ عرب سے آج کل ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں۔ بھارت کی بڑی جماعت کانگریس نے صدر ٹرمپ کے عشائیے میں شرکت سے انکار کر دیا۔ 2022 میں 2 سٹارز کے ٹکراؤ کا منظر ٹیلی اسکوپ کی بجائے آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کا دماغ ایک کمپیوٹر ہوتا تو وہ ڈیٹے کو کیسے پروسیس کرتا؟ حیرت انگیز اعداد و شمار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر مصر کے سابق صدر حسنی مبارک 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حسنی مبارک 1981 سے لے کر 2011 تک مصر کے صدر رہے۔ انہوں نے 2011 میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے بعد عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ان کے دونوں بیٹوں کو بینک کی فروخت کے دوران ناجائز شیئر ٹریڈنگ کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا۔ ادھر دہلی میں شہریت کے قانون کے خلاف ایک بار پھر مظاہروں میں تیزی آئی ہے، جس کے نتیجے میں مسلسل دوسرے روز بھی واقعات رونما ہوتے رہے۔ یہ واقعات شہریت کے قانون کے مخالفت اور حمایت میں ہونے والے مظاہرین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہوئے۔ تاہم رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے درمیان بھی جھگڑا ہوا تھا۔ دہلی میں ایک واقعہ چاند باغ کے پاس پیش آیا جس میں ایک پولیس اہلکار کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق ان واقعات میں ٹوٹل 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند نے انڈیا کے وزیر داخلہ امیت شاہ سے کہا ہے کہ وہ دہلی میں امن و امان بحال کرائے، کیونکہ دہلی پولیس دہلی حکومت کی بجائے مرکزی حکومت کے ماتحت کام کرتی ہے اور وزارت داخلہ کو رپورٹ کرتی ہے۔ اتوار کو اس وقت لڑائی میں اضافہ دیکھا گیا جب شہریت قانون کے حق اور مخالفت میں مظاہرے کرنے والوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی۔ گزشتہ سال دسمبر کے دوسرے ہفتے کے بعد سے دہلی کے مختلف علاقوں بطور خاص جامعہ ملیہ اسلامیہ اور شہین باغ میں مستقل احتجاج ہو رہا ہے۔ حوض رانی میں بھی ایک عرصے سے مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہروں میں تیزی اور جھگڑے کی خبریں ایسے وقت پر سامنے آ رہی ہیں جب امریکہ کے صدر ٹرمپ اپنے 2 روزہ دورے پر انڈیا پہنچ چکے تھے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق چینی وائرس ایک سے زائد وائرس کا خاندان ہے۔ یہ اب چین سے نکل کر دیگر ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے۔ ایران میں بھی اب اس کے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس کی علامات میں کھانسی، چھینک آنا اور سانس کی کمی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو سر درد اور معدے کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی ہے کہ اسموگ کے موسم میں استعمال ہونے والا ماسک N95 کو استعمال کیا جائے۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ہونے والی بیماری فلو جیسی ہی ہے اور اس سے ابھی تک اموات کافی حد تک کم ہیں۔ بار بار صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے اور ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ بیماری کی صورت میں خود کی بجائے ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کیا جائے۔ اپنے ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے آنکھ، ناک اور منہ کو نہ چھوئیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ خطاب کے دوران بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر اور ویرات کوہلی کے بہت ہی پیارے انداز میں نام لیتے رہے۔ امریکی صدر نہ صرف شخصیات بلکہ مقامات کے نام بھی غلط لیتے رہے۔ سچن ٹنڈولکر کو سوچن اور ویرات کوہلی کو وروٹ کوہلی کہتے رہے، جبکہ بھارتی ریاست کے صدر مقام احمد آباد کو اما آباد کہتے رہے۔ ادھر سعودی عرب نے حوالات میں حد سے زیادہ مدت گزارنے والے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو اطلاع دی ہے کہ وہ سرکاری ادارے سے اس کا معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ جتنے دن انہوں نے فالتو یہاں وقت گزارا، بعض سعودی خواتین قید کی مدت جیل میں گزارنے کے بعد مہینوں بلکہ برسوں جیل سے باہر نہیں آتی۔ ان کے سرپرست انہیں لینے نہیں آتے اور وہاں کے حکام انہیں تنہا نکلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح مقیم غیر ملکی بھی مدت مکمل کرنے کے بعد وہاں پڑے رہتے ہیں کیونکہ ان کا کفیل ضروری کارروائی کے لیے وہاں نہیں پہنچتا۔
سعودی عرب حکومت کے مطابق مقررہ مدت سے زیادہ رہنے والے افراد انہی عدالتوں کے سامنے متعلقہ سرکاری محکمے سے معاوضہ طلب کر سکتے ہیں جس عدالت نے انہیں حوالات بھیجا تھا۔ یہ تو دوستو تھی سعودی حکومت کی ایک اچھی خبر۔ اب چلتے ہیں ان کے 2030 والے ویژن یا ورژن پر۔ سعودی حکومت نے ریاست میں پہلے خواتین فٹ بال ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت کچھ سال قبل ہی خواتین کو آزادی کی نعمت سے نوازا ہے، جس کے بعد وہ موسیقی اور کار ریس میں تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کا اعلان چیئرمین شہزادہ خالد بن ولید کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں 17 برس اور اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں شرکت کر سکیں گی، جبکہ یہ میچز ریاست کے 3 شہروں ریاض، جدہ اور دمام میں کھیلے جائیں گے۔ اس فٹ بال لیگ کے لیے 5 لاکھ سعودی ریال کا انعام رکھا گیا ہے۔ شہزادہ خالد بن ولید، جو کہ شاید یا یقیناً شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپورٹس آرگنائزیشن نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی بدولت سعودی ویژن 2030 کے اہداف پورے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی دنیا میں خواتین کی سرپرستی اور ان کے کارناموں کا اعتراف مستقبل کی جہت میں اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے خواتین کی جسمانی صحت پر بہت اچھا اثر مرتب ہوگا۔ دوستو کسی حد تک بات تو ان کی درست ہے، کیونکہ عرب خواتین دنیا بھر میں سب سے ہیلدی یا بھاری سمجھی جاتی ہیں، اور اس میں ابھی کویت کی خواتین کا پہلا نمبر بھی آیا ہے۔ دوستو عرب ممالک جہاں موٹاپے کا شکار خواتین سب سے زیادہ ہیں، ان میں کویت پہلے نمبر پر آیا ہے، جہاں ایسی خواتین کا تناسب 77% ہے۔ ان ممالک میں قطر دوسرے نمبر پر ہے، جہاں موٹاپے کا شکار خواتین کی شرح 75% ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے موٹاپے کے صحت اور معیشت پر منفی اثرات اجاگر کیے ہیں۔ دوستو یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ چینی وائرس کے بعد بھاری خواتین کا بھی اثر معیشت پر منفی پڑتا ہے۔ بہرحال عالمی بینک کی رپورٹ ہے، ماننی تو پڑے گی۔ رپورٹ کے مطابق موٹی خواتین کے حوالے سے 10 عرب ممالک سب سے آگے ہیں، سعودی عرب چوتھے نمبر پر ہے۔ ادھر بھارت کی بڑی جماعت کانگریس کے لیڈرز منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی نے امریکی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ دوستو مجھے بھی نہیں پتا، علم ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو 2022 میں سائنسدانوں کے مطابق ایسٹرونومی کی دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ پریڈکشن کیا ہے کہ 2022 میں 2 سٹارز آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ دونوں سٹارز کے ٹکرانے کا منظر آپ ٹیلی اسکوپ کی بجائے ڈائریکٹ آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سین بہت ہی بڑا ہوگا۔ دوستو اگر ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہوتا تو وہ 38,000 ٹریلین ڈیٹا پروسیس یا آپریشن پر سیکنڈ میں کر دیتا، لیکن دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور سپر کمپیوٹر یہی کام یعنی 38,000 ٹریلین آپریشن 0.002% ہی کر پاتا 1 سیکنڈ میں۔ یعنی ہمارا دماغ جو 1 سیکنڈ میں 100% کام کرتا ہے، وہی سپر کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں صرف 0.002% ہی کر پاتا۔ دوستو اسی طرح موبائل فون کے جو کیمرے ہوتے ہیں بہترین کوالٹی کے، ان کے پکسل تقریباً 15 سے 25 پکسل ہوتے ہیں، جبکہ ہماری آنکھ کی کوالٹی کے پکسل 576 ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔